اور 23واں زبور آیت کا ہے۔ یہ وہ بائبل مقدس میں سے خاص حوالہ ہے جو میرے خیال سے ہر مسیحی کو زبانی آتا ہے۔ کتنے لوگوں کو 23 زبور زبانی آتا ہے؟ تقریباً سب کو آتا ہے۔ آئیے آج اس زبور کو سیکھیں، پڑھتے تو ہم ہیں، آئیے سیکھیں، میرے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے مل کر۔ جن کو آتا ہے وہ میرے ساتھ ساتھ بولتے جائیے گا۔ 23واں زبور لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ بولنا ہے تو پھر ایک جماعت ہو کے میرے سارے مل کر بولیے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں خدا کے گھر میں سکونت کروں گا۔ قرآن کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور بولا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ میں ہمیشہ یہ بات آپ سب تک پہنچاتا ہوں کلام سنانے سے پہلے کہ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا، ہم مبارک ہیں کیونکہ ہم زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج ہم زبور 23 سیکھیں گے اور جانتے ہیں زبوروں میں سے زبور 24 جو ہے وہ سب سے زیادہ گایا جانے والا زبور ہے۔ جانتے ہیں زبور 24 کون سا ہے؟ ہاں جی، رب خداوند بادشاہ ہے۔ زبوروں میں سب سے زیادہ گایا جانے والا زبور ہے زبور 24، اور پڑھا جانے والا اور زبانی یاد کیا جانے والا زبور 23 ہے، Psalm 23۔ یہ آپ ہی نہیں، ایشیائی لوگ نہیں، یہ مغربی ممالک میں بھی اس زبور کی اتنی ہی اہمیت ہے۔ یہ روٹین میں پڑھا جاتا ہے۔ کسی کو ڈر لگ رہا ہو کیا کرتے ہیں؟ کوئی زبور پڑھ کر سوئے۔ کسی کام پر جانا ہے، بزنس کے لیے جانا ہے، میٹنگ کے لیے جانا ہے، 23 زبور پڑھ کر، وجہ کیا بھی 23 زبور میں ہے کیا؟ 23 زبور مسیحیوں کے لیے کیوں اہم ہے اور کیا اہمیت ہے؟ اس کی پہلی آیت ہمیں ایک تحفظ فراہم کرتی ہے، اور پہلی آیت ہے خداوند میرا چوپان ہے۔ یہ ایک آیت جو ہے یہ ہمیں بے خوف کر دیتی ہے، ٹینشن فری کر دیتی ہے،
محفوظ کر دیتی ہے، ہمارے اندر جو وسوسے ہیں انہیں کام کر دیتی ہے۔ اگر یہ آیت سچے دل کے ساتھ اور جانتے بوجھتے ہوئے ہوش آس میں پڑھی جائے تو اس آیت کا کیا مزید فائدہ ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم بے دھیانی میں پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پیپر دینے جانے لگے، خدا میرے دکان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، جانتے جتنے کوئی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ زبور اور اس کی ورڈنگز جو ہے یہ بڑی بابرکت ہوں گی میرے لیے، یہ میرے ساتھ نہیں۔ اب یہاں پر سب سے خاص ورڈ جو ہے خداوند میرا چوپان ہے۔ اب اس چوپان کی اصطلاح اور چوپان کے کام کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ داؤد پرسنلی اس کام کو کر چکا تھا۔ چوپان کہتے ہیں کہ درجے کو، چرواہے کو، لغت اس کا مطلب بتاتی ہے چرواہا۔ اب داؤد کیونکہ اس پیشے کے ساتھ منسلک رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک بھیڑ اور ایک چرواہے کا کیا رشتہ ہوتا ہے، ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہے، چرواہے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور بھیڑ کتنی محفوظ ہو جاتی ہے جب وہ اپنا آپ گدریے، چرواہے اور چوپان کے ہاتھوں میں دے دیتی ہے۔ داؤد اس بھیڑ کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے اور وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ چرواہے کو بھیڑ کی تکلیف برداشت نہیں ہے۔ چرواہا بھیڑوں کو اپنے بچوں کی طرح رکھتا ہے، جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہو چرواہا، یہ شرط ہے، ہو چرواہا، دیاری میں رکھا نہ ہو کلاوی ندی کی ڈپو ڈچا ہو گئے، اس سے کیا لگے، اس کا بھیڑوں کے ساتھ وہ تعلق بن ہی نہیں پاتا، کیونکہ چرواہے کا اگر وہ ڈیلی ویجز پر ہے تو اس کا کیا جاتا ہے، بھیڑ جو مرضی کھاتی پھرے، بھیڑ جہاں مرضی جاتی پھرے، بھیڑ جس مرضی گلی کونے میں گھس جائے، اس سے کیا لگے۔ لیکن جو چرواہا ہے، جو پالنے والا ہے، اس کا تعلق ایسا زبردست ہے کہ وہ اپنی بھیڑ کو غلط جگہ وہ بھی نہیں مارا دیتا، وہ اپنی بھیڑ کو کسی گلی میں گھسنے میں نہیں دیتا، وہ اپنی بھیڑ کی فکر کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی بھیڑ کے پیچھے 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 رہتا ہے۔ اور کبھی کبھی بھیڑیں اتنی ٹرین ہو جاتی ہیں کہ چرواہا آگے آگے جا رہا ہوتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے ہی چلتی چلی جاتی ہیں، نہ کچھ پائے جاتا ہے نہ کچھ پائے جاتا ہے۔ عزیزو، یہ چرواہا جو ہے یہ ایک پیشہ بھی ہے اور یہ ایک خدمت بھی ہے۔ نئے عہدنامہ پرانے عہدنامہ میں چرواہے کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اور بڑے بڑے نبی چرواہے تھے۔ آئیے ذرا دیکھیں، یعقوب کیا کام کرتا تھا، اپنے ماموں لابن کے پاس گیا تو وہاں کیا کام کیا جاتا ہے، بھیڑیں پالی، چرواہا بن گیا، وہاں پر جا کر بھیڑوں کا رکھوالا بن گیا۔ اور لابن کے پاس بھیڑیں پہلے تھی، سنیے گا غور سے سنیے گا، لابن کے پاس یعنی کہ یعقوب کے ماموں لابن کے پاس بھیڑیں پہلے تھی، لیکن وہ تھوڑی سی تھی۔ جب چرواہا سر پر کھڑا ہو گیا، جب یعقوب دل و جان سے ان بھیڑوں کو پالنے لگا، ان کی حفاظت کرنے لگا، وہ جو تھوڑی
जबरदस्त आ गया था। फिर अब्राहम चरवाहा था, लूत चरवाहा था, इजहाक के पास भी बहुत सारी भेड़ें थी। अगर आप गौर करें तो मूसा अपने ससुर यत्रो की भेड़ें चला रहा था। वो क्या हुआ? वो भी चरवाहा था। दाऊद का अपना जाती एक्सपीरियंस है। दाऊद अपने दाऊद के बाप का क्या नाम? यसी। दाऊद यसी की भेड़ें चलाता था, अपने बाप की भेड़ें चलाता था। इसलिए वो जानता है कि भेड़ें चरवाहे के रहमो करम पर होती हैं। भेड़ें खुद से कुछ कर नहीं सकती। बड़ा मासूम सा जानवर है भेड़ें, है ना? बड़ा मासूम सा है। ये टोटली डिपेंडेंट है चरवाहे पर, शेफर्ड पर। क्योंकि वो जानता है कि जब दाऊद खुद चरवाहा था तो आती थी भेड़ें उसके पास आती थी, वो लेकर चराने जाता। लेकिन कभी कभी शेर, कभी कभी रीछ उसकी भेड़ों में से कोई बर्रा लेकर भाग जाता था। होता था चरवाहे को ये चैलेंज होते हैं, वो उस शेर और रीछ के पीछे जाता था। क्योंकि क्या था? वो जाती तौर पर चरवाहा था और वो अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए दौड़ता है, फिक्र करता है और वो देखता है कि मेरी भेड़ कम हो गई है। वो उसके पीछे जाता था। वो शेर होता था तब भी उसके पीछे जाता था, रीछ होता था तब भी उसके पीछे जाता था और अपने बर्रे को उनसे छीन कर ले आता था। बोले हालेलुया, हालेलुया। अपनी जान की फिक्र किए, अपनी जान की फिक्र किए बगैर। लेकिन ये उन भेड़ों के साथ है जो शेर उठाकर ले जाता है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆਪ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ दाऊद कोई नहीं जाता। यहां पर वो इस भेद से वाकिफ हो गया कि जब मैं चरवाहा था तब मैं अपनी भेड़ों की हिफाजत करते हुए शेर और रीछ के साथ लड़ जाता था और अपनी जान की फिक्र किए बगैर अपने बर्रे को, भेड़ के बच्चे को ले आता था। तो अगर मैं भेड़ बन जाऊंगा और मैं अपने खुदावंद को अपना चरवाहा बना लूंगा तो मेरा खुदा मेरे लिए क्या नहीं करेगा। हालेलुया। ये अपनी ताकत, अपने तजर्बे, अपनी ये बातों बुतों को ये भूल जाए। आप कुछ नहीं है। आप जाती तौर पर मासूम बन जाए और अपना आप सरेंडर कर दे चरवाहे के सामने। कहे खुदा मैं तेरे हुजूर आ गया, मैं भेड़ पे तू मेरा चरवाहा। और फिर भूल जाइए, फिर आप एड़ियां उठाकर। गौर से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात आपको बता रहे हैं। अगर आपने इस बात को दिल से मान लिया, आपने प्रैक्टिकली अपने आप को ये कह दिया कि ऐ जान, ऐ बंदे, ऐ आफताब के घराने, तू भेड़ है, तू भेड़ है, तू भेड़ है और आसमान का खुदा तेरा चरवाहा है। तो ये भेड़ जो खुदा को अपना चरवाहा कह रही है, एड़ियां उठाकर कहेगी अब मुझे कमी नहीं हो सकती, क्योंकि चरवाहा वो है जो पूरी कायनात को चलाता है। चरवाहा वो है जो पूरी कायनात को, बोलिए यादों साथ रहिए। किसको चरवाहा बनाया? जो पूरी कायनात को चलाता है। समंदर के अंदर भी वो मछलियों को खुराक देता है, हवा के अंदर उड़ने वाले परिंदों को भी वो मुहैया करता है। और मेरी फिक्र क्यों नहीं करेगा, बशर्त के मेरा चरवाहा आसमान का खुदा खुद हो।
لیے تو یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کہی. یسوع مسیح نے یوحنا 10 کی 11 کے اندر فرمایا اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اپنی جان کو فنش کرنے کی نوبت تک بھی آئے تو چرواہا نہیں ڈرتا, مزدور ٹل جاتا ہے. مزدور کو اپنی جان پیاری ہے, مزدور کو اپنی دیہڑی پیاری ہے, لیکن چرواہے کو اپنی بھیڑ پیاری ہے. بولے چرواہے کو کیا پیاری ہے؟ بھیڑ. جو کنٹرول میں آئیے, کسی کو اپنے اوپر بٹھائیے. میں اکثر آپ کو اس بات کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج وہ لوگ مبارک ہیں, بابرکت ہیں جن کے سر پر کوئی سکھانے والا, سمجھانے والا اور سب سے بڑھ کر کوئی ٹوکنے والا, کوئی کہنے والا رانگ تو غلط کرنے ہے, تینانی تو غلط کرنے نہیں ہے, اے خاندان تو غلط ہے, تیرے اندر یہ غلطی ہے. شکر منائے کہ آپ کے سر پر اگر کوئی ہے منع کرنے والا, کیونکہ آج تو کوئی کسی کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے. یہاں پر دو طرح سے خرابی پیدا ہو گئی ہے. نہ اب کوئی کسی کو روکتا ہے اور نہ کوئی پسند کرتا ہے کہ ہمیں کوئی روکے. لیکن اگر آپ کا کوئی ایسا روحانی رشتہ ہے جہاں سے آپ کو سکھایا جاتا ہے, جہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے اور آپ کو ٹوکا جاتا ہے, شادمانی منائیے, خوشی کیجیے, جوائے اپنے اندر پیدا کیجیے, اپنے خدا کا شکریہ ادا کرے کہ آپ کے لیے خدا نے سکھانے کا انتظام ابھی بھی رکھ چھوڑا ہے. وگرنہ بہت دنیا آزادی پر بھی پھر رہی ہے. تو آزاد بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں, آزاد جن کے اوپر کوئی نہیں ہوتا. ان کا ڈائلاگ بڑا مزہ ہے, زمین پر میرا کوئی استاد نہیں. نہیں جی ایسی کسی نہیں مانتے, ابھی ڈائریکٹ ہی لیتے ہیں. وہ بھائی ڈائریکٹ بھی تو ہو, اس قابل تو ہو جا کہ ڈائریکٹ کام ہو, قابل ہو جا, کوئی بات نہیں. پاکلو بولتا ہے آج بھی فرشتے خوابوں میں آتے ہیں, آج بھی خدا اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے, لیکن اس کے لیے روحانی معیار بھی تو وہ ہونا چاہیے. اس کے لیے تیرا معیار بھی یہاں پر ہونا چاہیے کہ خدا بولے, خدا آپ کے لیے آسمان سے فرشتے بھیج کر کلام نازل کرے. اگر نہیں, وہ معیار نہیں, تو پھر خدا کی حضوری میں آ, خدا یہاں بھی تیرے ساتھ بولے گا اور تجھے سکھائے گا. وہ دیکھا چوپان مان لے, چرواہا مان لے. میں اوائل دور میں جب میں نے خدمت شروع کی تو یہ زبور مجھے بہت صحیح آتا تھا, لیکن جس دن میں نے اس چوپان کی اسٹڈی کی ذاتی طور پر, میری دنیا بدل گئی. مجھے سمجھ لگ گئی کہ داؤد کی پراسپیرٹی کیوں تھی. داؤد پڑھا لکھا کوئی نہیں تھا. میں بچپن سے تک پیٹا چلانیاں شروع کر دیا, وہی شریعت کی کتاب جو آتی ہوگی ہے نا. چرواہے, اور وہ بھی ایسا چرواہا جس کا باپ کہتا تھا نہیں اور کوئی منڈا میرا نہیں ہو تو چھوٹا جائے گا. انہیں کی بادشاہ بنا رہا ہے. شمل خدا کے نبی شمل میرے اتنے ہی بڑے بڑے لڑکے تھے, اس کا مطلب ہے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے. لیکن خدا انٹرنلی اندر سے واقف ہے, خدا جانتا ہے کہ کون کس قابل ہے. ہلیلویا. کیونکہ وہ داؤد کے دل کو جانتا تھا, اور داؤد جس طرح اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے, اسی طرح اپنا آپ خدا کے حضور دے کر یہ امید لگاتا اور ایمان رکھتا ہے کہ اب میرا خدا مجھے بھیڑ جانتے ہوئے میری حفاظت کرے گا. اور اگر داؤد کا یہ ایمان تھا تو ریڈی آپ میں سے بھائیوں, ریڈی میری بہنوں, آپ میں سے اوپر جتنے ہم یہاں پر موجود ہیں, جو اقرار کرے گا کہ میں بھیڑ ہوں,
خداوند چرواہا ہے وہ یہ اگر کہے گا یہ ایریا اٹھا کر کہنے والی بات جو ہے نا یہ اسے سمجھے، خوشی کے ساتھ آپ کہیں گے، ڈاؤٹ کے ساتھ نہیں کہیں گے مجھے اب کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ میرا چرواہا میرا خداوند ہے۔ ہلیلویا۔ اور یسوع نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں۔ پرانے نامہ میں 3 طرح کے روحانی لیڈرز ہوتے تھے۔ پہلے نمبر پر نبی، دوسرے نمبر پر بادشاہ اور تیسرے نمبر پر کاہن۔ یہ 3 لیڈرز ہوتے تھے جو قوم کو لے کر چلتے تھے۔ خدا ان تینوں کے وسیلہ سے بات کرتا تھا، لیکن جب نیا عہد آیا تو لیڈرز کی تعداد بڑھ گئی کیونکہ کلیسیا کی تعداد بڑھ گئی۔ ذرا دیکھیے گا افسیوں 4 باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ اور اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دی، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور اسی کا بدن ترقی کرے۔ اور اسی نے بعض کو رسول، اسی نے بعض کو رسول، یہ نئے 5 فولڈ منسٹریز ہیں۔ اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی، بعض کو نبی اور بعض کو مبشر، بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا، بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر کلیسیا کے اندر دے دیا۔ وجہ ایک ہی تھی کہ یسوع مسیح کا بدی کرے۔ 5 منسٹریز، 5 خدمتوں کا آغاز نئے ہفتہ میں ہوتا ہے۔ نبی، رسول، استاد، مبشر اور چرواہا۔ لیکن اس میں سے سب سے اہم چرواہے کی خدمت ہے کیونکہ چرواہا جڑا ہوئے۔ یاد رکھیں چرواہوں کی 2 دفعہ عدالت ہوگی، عام لوگوں کی 1 دفعہ اور چرواہوں کی بولے نظام ہے چرواہوں کی پہلی دفعہ پہلی ان کی عدالت ہو۔ ان بھیڑوں کا حساب دینا پڑے گا جو ان کے ذمہ لگی ہوگی۔ کیا سکھایا، کیا پڑھایا، کیا ان کی ترقی ہوئی، کیا انہوں نے روحانی برکت پائی، کیا انہوں نے جسمانی برکت پائی، کیا فائنینشل برکت آئی، کیا صلح کا کام ہوا، کیا توبہ کا کام ہوا، کیا نجات کا کام ہوا، کیا شفا کا کام ہوا۔ بتاؤ، یہ بڑی ٹیڑھی تیر ہے، آسانی سے نہیں ہضم ہوگی۔ چرواہے کو جواب دینا ہے بھیڑوں کا۔ چمبے بڑے اچھے لگتے ہیں، ہتھے بڑے اچھے لگتے ہیں، دائمیکیاں بھی بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن دکھ میں شریک ہو کر آنسو بہانا بڑا اوکھا کام ہے۔ گناہگاروں کے لیے روزے رکھ کر دعائیں کرنا بڑا اوکھا کام ہے۔ شرابیوں کی شراب چھڑانا بڑا اوکھا کام ہے، اور دور دور ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، صلح کرانا بڑا اوکھا کام ہے۔ چندے، بریانیاں، روٹیاں کھانا تو بڑا آسان کام، جیتے کرنا تو بڑا آسان کام ہے۔ یاد رکھیے آپ اور میں بھار اٹھاتے ہیں۔ چرواہے کو بھیڑ کا حساب دینے کے لیے ان کا بھار اٹھانا پڑتا ہے اگر وہ چرواہا ہے، بے شک چرواہا ہے۔ یہ 5 خدمتیں اور ان میں سے پاسٹر کی چرواہے کی عظیم خدمت، کیونکہ بھیڑیں اس کے ذمہ ہیں۔ اب جیسے داؤد چرواہے اور بھیڑ کے رشتے کو بیان کرتا ہے، ٹھیک اسی رشتے کو کنورٹ کرتا ہے اپنے اور خدا کے درمیان۔
رشتہ آج چرواہے اور کلیسیا کا ہے. چرواہے اور کلیسیا کے درمیان وہی رشتہ ہونا چاہیے. اگر چرواہا درست کام کر رہا ہے تو پھر بھیڑ کو فکر کوئی نہیں ہوتی ہے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو فرشتے کن کے پاس گئے؟ کن کے پاس گئے؟ چرواہوں کے پاس گئے. اور ان چرواہوں کی کوالٹی کیا لکھی تھی؟ ذرا یہ مجھے بتائیے. اب سالوں سال سے کرسمس کے میسج سنتے آ رہے ہیں. کیا کوالٹی تھی؟ وہ رات کو اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے. کہاں رہ کر؟ میدان میں رہ کر. میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے. اور جو گلے کی نگہبانی راتوں رات اس وقت کرتے تھے فرشتوں نے آ کر ان کو خوشخبری دی. اور آج بھی جو چرواہے رات رات بیٹھ کر اپنے خداوند کے حضور اپنی بھیڑوں کے لیے جاگتے ہیں، آج بھی آسمانی نقاشات ہوتے ہیں، آج بھی آسمانی برکتیں آتی ہیں، اور آج بھی خدا اپنے لوگوں کے لیے بولتا ہے. بولے کہانیوں سے اب چلے گا. کہانیوں کا دور چلا گیا. اب رات جاگنا پڑے گا. میری بیوی گواہ ہے. رات میں کتنے سو 2:30-3 بجے کر کیا رہا تھا. میرے چاروں طرف اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہا ہوں. آج کے اس میسج کی کو نچوڑ رہا ہوں. خدا اور نئی باتیں دے، خدا اور نئی باتیں سکھا، خدا اور باتیں سکھا جن سے کلیسیا کی ترقی ہو. عزیزو، میں اس بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر آج خدا بلاتا ہے خط آیا باغیات کا پاس تو یہاں پر بڑی ٹھنڈ ہے، یہاں پر بڑی خوشی ہے کہ میں نے اس کا کام بڑی میری اور وفاداری کے ساتھ کیا. بڑی ٹھنڈ ہے. کبھی دل میں اس بات کا ملال نہیں رہا کہ یار میں نے خدا کے لیے یہ نہیں کیا، میں نے خدمت میں یہ کام نہیں کیا، میں نے خدمت میں یار اس بات سے ہاتھ کھینچ لیا. میں نے خدمت کو زندگی میں بڑی اہمیت دی. اور یاد رکھیے، جو اگر لیڈرز بننا چاہتے ہیں اور جو خاص طور پر یہ میسج جو ہے وہ فیس بک پر یا یوٹیوب پر دیکھیں گے، لیڈرز اس بات کو یاد رکھیے گا. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. جو بچے بایولوجیکل آپ کے گھر کا نہ ہوتے ہیں ان سے کئی زیادہ دکھ روحانی بچے دیتے ہیں. ان سے کئی زیادہ دکھ. لیکن چرواہا بھیڑ سے پیار کرنا بند نہیں کرتا. یسوع مسیح اپنے چرواہا اور اچھے چرواہے کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا. بدویں نکالی، بیماروں کو اچھا کیا، لنگوں کو چھڑایا، اندھوں کو آنکھیں دی، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، مردے تاک زندہ کر دیے. اور جواب کیا ملا؟ اسے صلیب دو. جواب کیا ملا؟ اسے صلیب دو. چرواہے بڑے دلیر ہونے اور اتنا دل ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں، آج بھی خدا چرواہوں سے بڑی امیدیں لگا کر رہتا ہے. آئیے ذرا زبور 23 کو آیت در آیت جلدی جلدی دیکھتے ہیں. پہلی آیت ہم نے دیکھی کیا ہے؟ خداوند میرا. اور جب زبان خداوند بن جائے گا تو پھر مجھے
نہیں ہو سکتی. آمین آمین. صرف بچے بولیں گے آمین. ایسے بولیں گے. اگر چرواہا ہے خداوند تو پھر یہ کمی آگے چلتے ہیں, اسی ظہور کو آگے لے کر چلتے ہیں. کمی کیوں نہیں ہوگی وہ بتاتا ہے, وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. کون بتاتا ہے؟ کون؟ کیا چرواہا گندی گندی جگہوں میں بٹھاتا ہے؟ کیا چرواہا آپ کے گھر میں پاکیزگی ہے اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھ بدلو بڑا دے؟ کبھی نہیں کہے گا. کیوں نہیں کہے گا؟ کیونکہ چرواہا اپنی بھیڑ کو اچھی جگہ پر جا کر بتاتا ہے. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں, تو اگر خدا میرا چرواہا ہے تو کہاں لے جائے گا؟ ہمیں لینڈ آف اپرچونٹی میں لے جائے گا. اگر لاہور اپرچونٹی ہے تو لاہور لائے گا, اگر پشاور اپرچونٹی ہے تو ہمیں گھما گھما کر وہاں لے جائے گا, کیونکہ اس نے اپنی بھیڑ کو کہاں رکھنا ہے؟ ہری ہری. اور جب ہری چراگاہ سے ہم نے کھانا ہے تو پھر آگے اس کے بعد کس چیز کی ضرورت پڑنی ہے؟ پانی کی. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جائے, پیسفل جگہ پر لے جائے, پرامن جگہ پر لے جائے. ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے اور راحت کے. تو عزیزوں, اگر آپ خدا کے پاس آتے ہیں تو پھر وقت اس بات کا گمان رکھا کرے کہ ابلیس آپ کا کچھ بگاڑ سکے گا, اور ابلیس آپ کے ہرے ہرے کھانوں کو, چراگاہوں کو خراب کر نہیں سکتا. کیونکہ دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ آسمان کا خدا. اور اس کو بنا لیا ہے اپنے چرواہا. اور چرواہا داؤد اگر اپنی بھیڑ کی خاطر شیر اور چیتے کو ڈال سکتا ہے, مار سکتا ہے, تو پھر آسمان کا خدا آپ کے لیے بہت کچھ کرے گا. وہ آپ کی طرف پتہ نہیں دے گا کسی کو. ہاللیلویا. وہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا. پھر آگے چلیں. وہ میری جان کو بحال تلخ نہیں کرے گا, بحال کرے گا. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلے. جب آپ چرواہا سے بنائیں گے تو پھر وہ آپ کی راہیں سیدھی کر دے گا, وہ آپ کی راہیں ٹیڑھی نہیں رہنے دے گا. جب آپ جڑے چرواہے کے ساتھ ہیں تو پھر چرواہا تو پھر آپ کو سیدھی راہ دکھائے گا. آپ غلط راہ پر آپ چرچ نہیں آئیں گے تو وہ کہے گا چرچ انہیں تو کہنا ہی, کیونکہ انہیں سیدھی راہ دلانا. انہیں تمہیں کبھی نہیں جان دینا ہے جگہ پہ جتنے تاکہ ایمان دی خرابی اور کمی ہے, وہ کبھی نہیں جانے دے گا آپ کو. کس کے نام کی خاطر؟ اپنے نام کی خاطر. کیوں؟ کیونکہ جو آپ اس کے ساتھ گئے ہیں اب وہ آپ کی راہیں صداقت کی راہیں بنا دے گا. جی چلیے آگے چلیے, جلدی جلدی چلیں گے. بلکہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزرو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. ہمیں یہ دلیری کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ بلکہ موت کے سایہ کی وادی میں میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے مطلب بلاوا آن کی. کنفرمیشن کیا ہوگی؟ بلائے آئے گی. وہ بلائے کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ بیماری ہو سکتی ہے, وہ کمزوری ہو سکتی ہے, وہ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے, وہ قرض ہو سکتا ہے. میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا, میں نہیں ڈروں گا. آگے دلیری آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں. بھیڑ کو یہ دلیری ہے, بلکہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں نہیں ڈروں گا, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. بلا جیسی مرضی کیوں نہ ہو, بلا کا نام جو مرضی ہو, میں اس سے نہیں ڈروں گا. اس لیے کیونکہ جسے میں نے اپنا چوپان بنایا ہے وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا, بلکہ میرے ساتھ رہتا ہے اور مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا.
تو بلند سے بھائیوں میں سے کہے گا ہاللویا. آپ اسے چرواہا بنائے وہ آپ کو چھوڑے گے نہیں, ہے نا؟ ہاللویا ہاللویا. تو ڈرنا نہ تھا. ڈونٹ فریٹ, ڈرنے کی ضرورت نہیں. چرواہا آپ کے ساتھ ہے, اور جب وہ ساتھ ہے تو پھر دلیری ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میں مصروف ہوں, میں مصروف ہوں, لیکن جو میرا چرواہا ہے وہ زبردست ہے, وہ نہیں مجھے کچھ ہونے دے گا. اور پھر آگے زبور فرماتا ہے تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تیرے عصا اور تیری بیڑوں کے چرواہے کے پاس اکثر چھڑی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے جی؟ چھڑی ہوتی ہے. اور میں نے کئی دفعہ اس تجربہ کو دیکھا, اس کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں. پیڑ چارنے والے مختلف قسم کی باتیں نکالتے ہیں. کبھی کسی نے پیڑ چلائی, مدد چلائیے, ہاں چلائیے, مدد چلانا چاہیے تو وجہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. کٹ کے بھائی استعمال کوئی ہوا ٹھیک ہے, تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ میں غلط جا رہی. ٹھیک ہے, مختلف طریقوں سے علاج کر دیا جاتا ہے. پیڑ انسان بن جا نہیں, پیڑ میں کوئی نہیں جاتا, بلکہ پیڑ کو کہہ رہے پیڑ غلط نہیں جانا, اور جب وہ غلط چلی جاتی ہے پھر بھی منع کرنے کے باوجود بھی پھر وہ ڈنڈا استعمال کرتا. بڑی محبت والا یہ غور سے سنیے. اپنی پیٹ نو غلط راہ تو موڑن واسطے ہے بولی کھا جائے تو پیٹ آرام سے مڑ کر واپس آ جاتی. لیکن جب اسی عصا اور اسی لاٹھی کو وہ اپنے ہاتھ میں لیے جا رہا ہوتا ہے اور کوئی ڈاگی بھونکنا شروع کر دیتا ہے پیڑوں کے اوپر, کوئی جنگلی جانور آ جاتا ہے ان پیڑوں کو پکڑنے کے لیے, تو یہی لاٹھی جو پیڑوں کے لیے نرم استعمال ہوتی ہے ان دشمنوں کے لیے سخت استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان دشمنوں کو مارنا اور سبق سکھانا شروع کر دیتی ہے, کیونکہ پیڑ کو یہ اعتبار ہے کہ میرا چرواہا اپنے ہاتھ میں لاٹھی میرے لیے نہیں دشمن کے لیے لے کر رکھا ہے. بولے ہمیں دعا نہ کریں, نہ حالات سے, نہ لوگوں سے, نہ دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. دلے کو کہا کریں خدا میرا زبان ہے, اب مجھے کمی نہ ہوگی, بلکہ خاموش کے سایہ کی وادی میں سے میرا مطلب میں کسی بلا کرونا ہو جائے تو نہیں, ڈاکٹر کے بچنا نہیں, میرے ساتھ میرا خدا بچا لے گا اور بچا لیتا ہے, اور پھر لا کر آپ سے کلام بھی سنتا ہے. بولو مجھے کرونا ہو گیا, پورے پلے چپ ہو گیا, پادری گیا, پادری نہ بچے میں واپس آیا, کہانیاں ہی وکری. لیکن جب میں واپس آیا تو ایک نئی دلیری تھی. یقین جانا میری بیوی نے میری بڑی خدمت کی کرونا کے دنوں میں, اور یہ 2 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. ایک دن میں نے یہ دیکھا, میرے دل میں بھی نہیں آیا کہ کرونا نے مجھے لایا جانا. ہم اس کرونا میں بھی آپس میں بات کرتے تھے گرجا کیک بنا رہا ہے. ہم یہی آپس میں باتیں کرتے گرجا کیک بنا رہا ہے, یار ایسے کرنا ہے, یار ایسے کرنا ہے. کبھی ایک دن بھی نہیں کیا کہ میں گیا, حالانکہ حالت بڑی بڑی سیریس رہی ہے. ایک دن نہیں کیا میں کیا, کیوں؟ بھروسہ یہ تھا کہ وہ میرا چوپان ہے, ہاں مجھے مرنے نہیں دے گا, وہ مجھے ابھی نہیں مرنے دے گا. بلکہ خاموش کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزرو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے
साथ है, तेरे असर और तेरी लाठी से मुझे। अब ये खास बात है, इसको कहीं लिखिएगा, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाएगा। इसको 2-3 एंगल से देखते हैं। चरवाहे पर पूरा ट्रस्ट है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाएगा। दुश्मन की ख्वाहिश है कि तू कंगाल, तू बर्बाद, तू सड़क पर आ जाए, तू खत्म हो जाए, तेरा कख न बचे। लेकिन आसमान का खुदा, जिसको आपने अपना चरवाहा बनाया, जिसको आपने अपना मालिक बनाया, जिसके शेल्टर में आप चले गए, वो उन्हीं दुश्मनों के रूबरू आपको इतना देगा कि दस्तरखान भर जाएगा और वो शर्मिंदा होंगे, वो शर्मिंदा होंगे। हालेलुया। इसलिए इंसानों पर तवक्कुल मत किया करें, खुदा पर तवक्कुल किया करें। मुझे रात किसी ने, परसों रात किसी ने, मेरी बड़ी अच्छी एक फैमिली ने बुलाया, मैंने कहा पाजी साहब हमारे लिए दुआ करें। मैंने कहा जी क्या दुआ करूं? मैंने कहा जी कोई हमारा अजीज हमारे लिए हाथ उठा कर बद्दुआएं मांग रहे हैं। मैंने कहा अगर आप खुदा के लोग हैं तो आपका खुदा आपको जानता है, आपके लिए जो मर्जी मांगा जाए वो आपको बरकत ही देगा। क्योंकि बलाम ने इस्राएल के लिए बद्दुआ मांगी और वही बद्दुआ दुआ बनकर उनको लगना शुरू हो गई। सो चीजों आपने नहीं करना, वो दुश्मनों के रूबरू वो देख रहे होंगे, वो आपके सामने होंगे, वो आपको देख रहे होंगे और आप सरफराज होते जाएंगे, आप बाबरकत होते जाएंगे, आपकी जिंदगी के अंदर नेमतें आती जाएंगी और आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं होगा। उसको एक जुमले में कहें तो ये कह सकते हैं कि नामुमकिन को खुदा आपके लिए मुमकिन बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक शादी के साथ बोले हालेलुया। और इसका तीसरा एंगल सुन लीजिए, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, हालेलुया, हमारे लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत से प्रॉब्लम्स भी हमें उसे फेस करने पड़ते हैं। गैर कौमों की तरफ से बड़े प्रॉब्लम्स है। कई दफा हमें बुरे बुरे नामों से पुकारा जाता है, कई दफा हमें पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। गौर से सुनिएगा, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद गौर से ये बात सुनिएगा, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। हमें इतनी मुश्किलात भी, इतनी परेशानियां भी हैं, इतनी टेंशनें भी हैं, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हमारा खुदा हमें तालीम याफ्ता भी कर रहा है, हमारे कारोबार भी चल रहे हैं और हमारी रोजगार भी चल रही है और हम अच्छे घरों में भी रहते हैं और हम स्पीकर लगाकर अपने रब की इबादत करते हैं। ये हम पर उसका फर्ज है और ये खुदा ने हमें बरकत दी है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछा। आखिरी तूने मेरे सर पर तेल बनाया, मेरा प्याला लबरेज होता है, मसा किया है मेरा प्याला हाय होता है। मेरी रूहानियत तेरे साथ जुड़ी हुई, मेरा ज़हन तेरे साथ जुड़ा हुआ, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। भेड़ कह रही है क्योंकि खुदावंद मेरा जुबान है और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। मुझे और आपको खुदावंद के घर में आना है, खुदावंद के घर में सुकून मिलेगा और जगह भी मिलेगी और पसंद की जगह मिलेगी अगर आप टाइम पर आ जाएंगे। खुदावंद मेरा जुबान है, इसे दिल में रख लीजिए। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए। दाऊद आसमान के खुदा को चरवाहा बना रहा है और यीशु मसीह अपने बाप की भेड़ें चराने आज भी तैयार है
وہ हमें चलाने के लिए तैयार है, और अगर हम उसके कंट्रोल में चले जाएंगे, हरी चरागाह भी हमारा हिस्सा बन जाएगी, पानी के चश्मे भी हमारी मलकियत बन जाएगी, भलाई और रहमत भी हमारे साथ साथ रहेगी, और बेखौफ जिंदगी गुजारेंगे, ना दुनिया का डर हमें सताएगा, और ना लोगों का, ना गुर्बत का, ना बीमारी का, ना टेंशन का, ना तकलीफ का। आइए अपने सारे खौफों में से निकले और खुदावंद से बावाज़ बुलंद करें, खुदावंद यीशु मेरा जुबान है, मुझे कभी ना होगी। आइए अपनी जगहों पर खड़े